کے ایک پرسکون محلے میں رضا صاحب کا گھر تھا۔ ان کے گھر کی چھت پر طوطوں کا جوڑا رہتا تھا جو اپنے دلکش رنگوں کی وجہ سے سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ ان طوطوں کے پروں کا سبز، نیلا اور زرد رنگ انہیں اور بھی خوبصورت بناتا تھا۔ ان کی سرخ چونچ اور چمکدار آنکھیں گویا کسی قیمتی خزانے کا حصہ ہوں۔ رضا صاحب اور ان کی بیگم کو ان طوطوں سے خاص لگاؤ تھا۔ وہ ان کے لیے دانہ پانی کا خاص خیال رکھتے تھے اور ہر اتوار کو ان کا پنجرہ بھی صاف کرتے۔ ہر اتوار رضا صاحب صبح کے وقت چھت پر آتے اور بڑے شوق سے طوطوں کے پنجرے اور آس پاس کی جگہ کو صاف کرتے۔ اس کام سے انہیں بہت سکون محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن جب وہ چھت پر گئے تو انہیں کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ طوطوں کے دانے کا پیالہ تقریباً خالی ہے، حالانکہ ابھی صبح ہی ان کی بیگم نے اسے بھر کر رکھا تھا۔ وہ حیران ہو گئے کہ اتنی جلدی دانہ ختم کیسے ہو گیا۔ حیرت زدہ ہو کر وہ نیچے گئے اور اپنی بیگم سے کہا، یہ طوطے اتنا زیادہ دانہ تو نہیں کھا سکتے، کہیں تم آج دانہ رکھنا بھول تو نہیں گئی؟ بیگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں تو روزانہ ایک ہی مقدار میں دانہ ڈالتی ہوں اور پانی بھی روز بدلتی ہوں۔ صبح ہی تو میں نے پیالے میں دانہ بھرا ہے، سمجھ نہیں آتا کہ دانہ کیسے ختم ہو گیا۔ دونوں میاں بیوی کو تجسس ہوا کہ آخر یہ دانہ جا کہاں رہا ہے۔ وہ خاموشی سے چھت پر گئے اور ایک طرف کھڑے ہو کر دیکھنے لگے کہ طوطے اتنا زیادہ دانہ کیسے ختم کر رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد انہوں نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ دونوں طوطے بڑے آرام سے دانے کے پیالے کے پاس آئے اور اپنی چونچ میں دانے بھر بھر کر پنجرے سے باہر پھینکنے لگے۔ جیسے ہی دانے باہر گرتے، چھت کی دیواروں پر چڑیاں آ کر بیٹھ جاتی اور وہاں سے دانہ چگنے لگتی۔ یہ منظر نہایت دلچسپ اور حیرت انگیز تھا۔ طوطے اپنی چونچ میں دانے لے کر بڑی محبت سے پنجرے سے باہر پھینک رہے تھے، جیسے ان کا مقصد خود کھانا نہ کھانا ہو بلکہ ان چڑیوں کو کھلانا ہو۔ یہ سب دیکھ کر رضا صاحب اور ان کی بیگم حیرت میں ڈوب گئے۔ کچھ دیر بعد طوطے اپنے کام ختم کر کے اپنے جھولے پر جا کر آرام سے بیٹھ گئے، جیسے انہوں نے کوئی بڑی ذمہ داری پوری کر لی ہو۔ چڑیاں اب بھی پنجرے کے آس پاس بکھرا دانہ چگ رہی تھیں اور دونوں میاں بیوی خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ رضا صاحب نے گہری سوچ میں ڈوب کر کہا، دیکھو، یہ طوطے پنجرے میں قید ہو کر بھی آزاد چڑیوں کا خیال رکھ رہے ہیں اور انہیں دانہ فراہم کر رہے ہیں، اور ہم انہیں قید کر رکھا ہے، لیکن ان کے دل میں ان آزاد پرندوں کے لیے محبت ہے۔ شاید ان کی بھی خواہش ہو کہ وہ بھی ان کی طرح آزاد فضاؤں میں اڑ سکیں۔ یہ سوچتے ہوئے رضا صاحب کا دل نرم ہو گیا اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے آہستہ سے طوطوں کے پنجرے کا دروازہ کھول دیا اور ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے تاکہ طوطے آزادانہ طور پر باہر آ سکیں۔ کچھ لمحے تو طوطے پنجرے کے اندر ہی بیٹھے رہے، جیسے وہ حیران ہو کہ یہ دروازہ کیسے کھلا ہے اور کیا وہ واقعی آزاد ہو سکتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں طوطے آہستہ آہستہ پنجرے سے باہر نکلے اور چھت پر اڑ کر چڑیوں کے ساتھ جا بیٹھے۔ وہ خوشی سے چہچہاتے ہوئے ادھر ادھر گھومنے لگے۔ پھر انہوں نے ایک پلٹ کر رضا صاحب کی طرف دیکھا، جیسے وہ ان کا شکریہ ادا کر رہے ہوں۔ انہوں نے انہیں آزاد جو کر دیا تھا۔ رضا صاحب مسکرا دیے اور انہیں دور اڑتا دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں خوشی اور سکون کے آنسو تھے۔ آج انہوں نے ایک نئی خوشی کا احساس کیا تھا، آزادی کی خوشی۔
چند دن بعد رضا صاحب نے دیکھا کہ وہی طوطے ان کے گھر کے قریب ایک درخت پر بسیرا کر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے ایک چھوٹا سا گھونسلہ بنا لیا ہے اور اب وہ مکمل طور پر آزاد تھے۔ لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ دانہ چگنے کے لیے روزانہ وہ رضا صاحب کی چھت پر ہی آتے تھے۔ اب ان کے اور طوطوں کے درمیان ایک خاص تعلق قائم ہو گیا تھا۔ جب بھی رضا صاحب چھت پر جاتے، طوطے انہیں دیکھ کر خوشی سے شور مچاتے، جیسے انہیں خوش آمدید کہہ رہے ہوں۔ طوطے اور چڑیاں سب مل کر دانہ چگتی اور خوشی سے چھت پر منڈلاتے۔ ان کی اس عادت کو دیکھ کر رضا صاحب کے دل میں ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ وہ جانتے تھے کہ ان طوطوں نے انہیں دوست سمجھ لیا ہے اور اب وہ ہمیشہ کے لیے ان کے دوست بن گئے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ محبت اور آزادی کا جذبہ انسان اور جانور دونوں میں برابر ہوتا ہے، چاہے کوئی قید میں ہو یا آزاد۔ ہر جاندار میں احساسات اور جذبات ہوتے ہیں۔ اب ہر اتوار کو جب رضا صاحب چھت پر جاتے ہیں تو ان کے دوست طوطے انہیں خوشی سے دیکھتے ہیں اور چڑیاں بھی ان کے ارد گرد جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ چھوٹے پرندے جو کبھی قید میں تھے اب رضا صاحب کی دوست بن چکے تھے اور ان کے دل میں ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ یوں رضا صاحب کی چھت پر ایک خوبصورت کہانی ہمیشہ کے لیے زندہ رہی۔ اس طرح کی پیاری پیاری کہانیاں سننے کے لیے شیئر، سبسکرائب اور لائک کریں۔